بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت اللہ شہاب نے روحانیت کا سفر کیسے طے کیا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دربار رسول میں قدرت اللہ شہاب کی کون سی سفارش فرمائی تھی، اور پھر دربار رسول میں اس سفارش کو قبول بھی فرمایا گیا۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک بہت خوبصورت واقعہ۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اسی مسجد میں گیا ہوا تھا، تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا اور کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رقت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت اور احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کرام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیا کرتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گر گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ یہاں اویسیہ سلسلے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے براہ راست فیض ملے جو اس زمانے کی نہ ہو، کسی پہلے زمانے کی ہو۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا، جو مشرف بر اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت
اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور پھر فرمایا، اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے ان کی درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسمہ صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ پھر بزرگ نے کچھ امتحان اور آزمائش دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد قدرت اللہ شہاب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔